جی جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزاد حکیم حاضر ایک خوبصورت ویڈیو کے ساتھ، ایک خوبصورت دوست کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں جی مظہر بھائی۔ صبح سویرے بڑا پیارا سوال انہوں نے کیا ہے، بڑا خوبصورت سوال کیا ہے۔ یہ سوال اکثر لوگ حکیموں سے کرتے ہیں اور حکیموں کو اس کا جواب نہیں آتا، کیونکہ حکیموں کی تعلیم نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، اور وہ جواب بھی اس کا غلط دے دیتے ہیں۔ سوال انہوں نے کیا ہے جی، بیوی کے پاس کتنے دن بعد جانا چاہیے، سیکس کتنے دن بعد فرمانا چاہیے۔ میں کچھ وائلیشن نہیں کر رہا ہوں، میں کچھ غلط بات نہیں کر رہا ہوں، اس سوال کا جواب لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو مظہر صاحب کو اور پوری پبلک کو میں بتانا چاہوں گا، کیونکہ میرا یہ پروفیشن ہے، میں حکیم ہوں، میں نہیں بتاؤں گا تو کون بتائے گا۔ لوگوں کے دماغ میں غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے کہ سیکس کرنے سے کمزوری ہو جاتی ہے، بیوی کے پاس جانے سے جسم میں کمزوری ہو جاتی ہے اور خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ یہ کس قسم کی بکواس سوچ ہے؟ شرعی طور پر حکم ہے کہ آپ بیوی کے پاس اس کے بستر پر ایک مرتبہ جائیں گے تو ایک کافر مارنے کا آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اور دوسری بات یہ جو حکیموں نے ایک جاہلانہ بات پھیلائی ہوئی ہے کہ جی 70 نوالے کھاؤ گے تو ایک قطرہ خون بنے گا، اور وہ 70 قطرے خون کے ملیں گے تو ایک قطرہ مادہ منویہ کا سپرم کا بنے گا، سب بکواس ہے اور سب جھوٹ ہے۔ آپ کے جسم کے اندر ہارمونز ہیں، جس کو ہم ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز بولتے ہیں اور لیبیڈو ہارمونز بولتے ہیں، ان کا تعلق ہے سیکس سے۔ وہ آٹومیٹک دن رات چل رہے ہیں، مادہ منویہ بن رہا ہے، ہفتے 2 ہفتے کے بعد وہ مادہ منویہ جو ہے وہ جسم کا حصہ بن جاتا ہے، پھر اور بننا ہوتا ہے۔ اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں، اس ٹیسٹ کو، اس سپرم کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، سیکس نہیں کرتے، کیونکہ آپ کو حکیم نے ڈرا دیا ہے جی ایسا کرنے سے آپ کو جو ہے نا وہ کمزوری ہو جائے گی، آپ لولے لنگڑے ہو جائیں گے۔ واللہ پا خدا میری 3 بیوی ہیں، اس وقت موجود ہیں میرے پاس، مجھے کبھی کمزوری نہیں ہوئی۔ مجھے کمزوری تب ہوتی ہے جب میں یہ کام نہ کروں، اور یہ کتنے دن بعد کرنا چاہیے؟ جب آپ کا دل کرے کریں، اس کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس سے امیون سسٹم تیز ہوتا ہے، یعنی قوت مدافعت کا نظام تیز ہوتا ہے۔ امیون سسٹم کیا ہے؟ بیماریوں کے خلاف جو نظام آپ کے جسم میں کام کرتا ہے اسے امیون سسٹم بولتے ہیں، مدافعتی نظام۔ سیکس کرنے سے، انٹرکورس کرنے سے، مباشرت کرنے سے، بیڈ شیئر کرنے سے آپ کا جو مدافعتی نظام ہے یہ تیز ہوتا ہے، بلڈ سرکولیشن تیز ہوتی ہے، جسم میں کلاٹس نہیں آتے۔ یہ زبردست ایکسرسائز ہے، تو اس میں گھبرانے کی، شرم والی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ایک نظام مہیا کیا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کی روٹین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں اپنے ساتھ۔ آپ جو 3 سال کے لیے سعودی عرب چلے گئے ہیں، وہاں بیوی نہیں ہے تو ساتھ لے جاؤ بھائی۔ آپ جاب پہ گئے ہوئے ہیں، 3 مہینے بعد آپ کو فوج سے چھٹی ملنی ہے، یہ بھی غلط ہے، میں تو خلاف ہوں اس بات کے۔ آپ روٹین سے ہٹ کر جو بھی کام کریں گے آپ کا نقصان ہوگا، آپ کی صحت برباد ہوگی۔ پھر آپ حکیم کے پاس جائیں گے کہ دیو سی گولی، اور پھر گولی بھی اثر نہیں کرے گی، کیونکہ حکیم کے پاس اپنے کے پاس گولی نہیں ہے۔ تو اپنی روٹین کو کبھی خراب مت کریں، اور سیکس والے معاملے میں کبھی کوئی سمجھوتا مت کریں۔ یہ ایک اچھا کام ہے، کوئی برائی نہیں ہے، اس سے کوئی کمزوری نہیں آتی۔ یہ سارا جھوٹ پھیلایا ہوا ہے حکیموں نے، ڈاکٹروں نے، بکواس ہے یہ ساری۔ یہ ایک نیکی کا کام ہے، یہ اچھا کام ہے، لیکن اپنی بیوی کے پاس جانا ہے۔ جب جب آپ زنا کریں گے، جب جب آپ غلط کارروائی کریں گے، تب تب آپ کو سارے نقصان ہوں گے۔ کیونکہ اور کچھ ہو نہ ہو، جب آپ کوئی غلطی کرتے ہیں، کسی غیر عورت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کسی نامحرم عورت کے ساتھ عشق لڑاتے ہیں، تو احساس گناہ آپ کے تحت لاشعور میں بیٹھ جاتا ہے، اور وہ جو گناہ ہے، جو احساس گناہ ہے، اس سے آپ کو کمزوری ہوتی ہے۔ ثواب کی نیت سے اور نیک کام کرنے سے آپ کو کچھ نہیں ہوتا۔ آپ سیکس فرمائیں، اپنی بیویوں کے پاس جائیں، بیویوں کے پاس بیٹھا کریں، اور زیادہ سے زیادہ شادیاں کریں۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ان مردوں پر جو افورڈیبل ہیں اور شادی نہیں کرتے، کسی طلاق یافتہ کے ساتھ نہیں کرتے، کسی بیوہ کے ساتھ نہیں کرتے، کسی اوور ایج کے ساتھ نہیں کرتے۔ عشق لڑاتے ہو، موبائل لے کر دینا ہوتا ہے تمہیں، شاپنگیں کراتے ہو، پارکوں میں چھپ چھپ کے ملتے ہو، رنڈی خانوں پہ جاتے ہو، نکاح کر لو، موت کون سی آتی ہے؟ یہی خطرہ ہے نا، پہلی بیوی بم گرا دے گی، پہلے سسرال والے جو ہے نا وہ توپ کا گولا مار دیں گے، تو یار مار دیں، شرعی حکم میں آپ شادی کرو۔ تو میں محبت کرتا ہوں ان لوگوں سے جو شادیاں کرتے ہیں، میں نے 3 کر لی ہیں، چوتھی بھی کسی ٹائم بجا دوں گا۔